جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنا درس نمبر 33 پڑھیں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جذب عشق و شوق. روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا تو فرماتے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات اور ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام عمر کی عبادت سے کہیں بہتر ہے. رات تو یہی غار ثور کی جس کا ہم نے درس نمبر 32 میں بیان پڑھا، اور دن وہ کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے قبائل مرتد ہو گئے. اس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خیر خواہانہ عرض کیا، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا نرمی فرمائیے، تالیف سے کام لیجئے. مزاج کے برعکس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصے کے آثار نمودار ہوئے اور فرمانے لگے، جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاہلیت کے زمانے میں تو بہادر اور دلیر تھا، اب اسلام میں داخل ہو کر بزدل بن گیا. بتلا تو صحیح کس چیز سے ان کی تعریف کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، وہی منقطع ہو گئی. خدا کی قسم اگر یہ لوگ اس رسی کے دینے سے بھی انکار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو میں ضرور ان سے جہاد و قتال کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پس ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر جہاد کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو جو اسلام سے بھاگ گئے تھے پھر اسلام کی طرف واپس کر دیا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دن ہے جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام عمر کی عبادت تصدق کرنے کے لیے تیار تھے. غار ثور میں اقامت معجزہ تحفظ رسالت. روایات میں آتا ہے کہ باوجود یہ کہ سب کفار اس پر یقین رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں ہیں، اور کھوجیوں نے نشان ہائے قدم دیکھ کر بتا دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے گزرے ہیں. یہ معجزہ تحفظ رسالت میں اعظم و اشد اور اقوی معجزات میں سے ہے. ایک شاعر کے کلام کا ترجمہ کیا خوب ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لشکر بادشاہوں کے لشکر کے برخلاف ہے، جو کمزور اور ناتواں چیزیں ہیں جیسے مچھر اور مکڑی وغیرہ، ان کے ذریعے سے فتح و نصرت دیتا ہے، اور معجزے در حقیقت کفار کی ہمتوں اور ان کے ارادوں کو پھیرنا اور انہیں اندھا بنانا ہے. کیونکہ جستجو اور تلاش سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، اس کے باوجود ظن و احتمال میں مبتلا ہو گئے. مدت اقامت فی الغار. غار میں مدت اقامت 3 راتیں رہیں، بعض کے نزدیک 12 راتیں. اس وہم و شبے کی وجہ یہ ہے کہ ارباب سیر کہتے ہیں کہ شب دوشنبہ یعنی پیر کی رات کو غار میں داخل ہوئے
اور پنجشنبہ کو وہاں سے نکلے، یعنی جمعرات کو وہاں سے نکلے۔ اگر یہ پنجشنبہ دوشنبہ کے بعد والا ہے، یعنی اگر یہ جمعرات پیر کے بعد والا ہے تو 3 شب و روز ہوتے ہیں، اور اگر یہ جمعرات دوسرے ہفتے کا ہے تو کل 12 راتیں اور 13 روز بنتے ہیں۔ صحیح قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت اقامت غار میں 3 راتیں ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر اہل اللہ کا عمل اور سنت کا روب۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی، انگریزوں نے ان کے وارنٹ جاری کیے۔ انگریز ان کو سزائے موت دینا چاہتے تھے تو دوستوں نے کہا کہ حضرت یہ کفر کی طاقت ہے، آپ مہربانی کر کے چھپ جائیں۔ علماء کے مشورے کے بعد چھپ گئے۔ 3 دن کے بعد دیکھا کہ وہ پھر مسجد میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو دوستوں نے کہا کہ واہ مولانا، اگر آپ کو 3 دن کے بعد نکلنا ہی تھا تو پھر چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر غار میں 3 راتیں رہے۔ جب غار میں 3 رات سے زیادہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہا تو میں سمجھا کہ سنت کے خلاف ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت تو نہیں ہوگی۔ اللہ کی شان، دوست یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن انگریزوں کا بڑا افسر مولانا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں گھس آیا اور آ کر حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے ہی پوچھتا ہے کہ مسٹر مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کدھر ہیں؟ ان کو شکل کا علم نہیں تھا، تو حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ جہاں کھڑے تھے وہاں سے ذرا 2 قدم آگے بڑھ گئے اور فرمایا بھائی ابھی تو یہیں تھے۔ وہ افسر سمجھا کہ اب تو نہیں ہیں تو وہ چلا گیا۔ تو حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے جھوٹ بھی نہیں بولا۔ اس کو عربی میں توریہ کہتے ہیں۔ باقاعدہ یہ ایک علم ہے کہ آدمی ایسی بات کرے کہ جس کے 2 معنی ہوں، جس سے 2 پہلو نکلیں۔ جیسا کہ قرآن میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ڈھونڈتے ڈھونڈتے محل میں آ پہنچی، بھائی کو روتا دیکھا اور پوچھا کیوں رو رہا ہے، اور کہہ بھی نہیں سکتی تھیں کہ یہ میرا بھائی ہے۔ انہوں نے کہا دودھ نہیں پیتا، تمام دائیوں سے پلوایا مگر نہیں پیتا۔ تو اس نے کہا ہل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہو ناصحون۔ فرعون کو کھٹکا ہوا کہ تم کو کیسے پتا کہ وہ عورت اس کی خیر خواہ ہے؟ اس لڑکی نے کہا تم سمجھتے نہیں، وہ تمہاری خیر خواہ ہے۔ اب ضمیر کا مرجع ادھر بھی ہو سکتا ہے اور ادھر بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ ایسے گھر والے ہیں جو اس بچے کے خیر خواہ ہیں، اور توریہ کیا ہے کہ وہ تیرے خیر خواہ ہیں۔ کلام عرب میں یہ توریہ کہلاتا ہے واقعتاً جھوٹ نہ ہو مگر جان بچ جائے، اور یہ صرف جان بچانے کے لیے ہی جائز ہے۔ عمومی طور پہ اس کو بار بار اپنے شبہات پیدا کرنے کے لیے اپنے کلام میں لانا یہ جائز نہیں ہے۔ واقعہ سنت میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کفار پر کسی علاقے میں حملہ کرنا تھا، تو کفار نے جاسوس بنا کر بھیجا کہ مسلمانوں کا پتہ کرو کہ کتنی تعداد ہے، کتنا لشکر ہے، کتنے اونٹ ہیں، کتنے گھوڑے ہیں، کتنے ہتھیار ہیں۔ اللہ کے حکم سے جاسوس اس وقت آیا کہ نماز کا وقت تھا۔ ندی کے کنارے پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، وضو کے لیے مسواک کر رہے تھے۔ وہ جاسوس دور سے سب دیکھتا رہا۔ جب وہ واپس گیا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ لشکر تو کوئی زیادہ نہیں لگتا، اونٹ گھوڑے بھی کچھ زیادہ نہیں، لیکن یہ کوئی آدم خور قسم کی مخلوق لگتی ہے۔ سب کے سب دانتوں کو تیز کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کا دانت خراب ہو سکتا ہے، سب کے دانت کیسے خراب ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی وقت میں ایک ہی کنارے پر بیٹھ کر ایک ہی لکڑی سے سارے ایک ہی طرز پر گھس رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اس ایک سنت کا کیسا روب کافروں کے دل میں پڑا
کہ وہ قلعہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا مال راہ خدا میں خرچ کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو اس وقت ان کے پاس 40,000 درہم تھے، جس سے راہ خدا میں غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں ان کا سب روپیہ خرچ ہو چکا تھا۔ اب صرف 5,000 درہم باقی رہے تھے، وہ بھی ہجرت کے وقت اپنے ساتھ لے لیے۔ مدینہ شریف آ کر مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی، اس میں سب ختم ہو گئے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو 1 دینار یا 1 درہم بھی باقی نہ بچا تھا۔ غار ثور کا دہانہ۔ آج کل غار ثور کا دہانہ کچھ کشادہ ہے کہ اس سے بآسانی باہر نکل سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ لوگوں کی آسانی کے لیے بعد میں کشادہ کر دیا گیا ہو، یا جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار سے باہر تشریف لاتے وقت جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر اس کا دہانہ کشادہ کر دیا ہو۔ اہل سیر فرماتے ہیں کہ موٹا فربا شخص بسم اللہ اور درود پڑھتا ہوا داخل ہو تو بے تکلف داخل ہو سکتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، اللہ سبحانہ و تعالی کی ہر لحظہ نئی شان ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات کبریٰ دکھانی تھیں تو عرش اعلیٰ پر لے جایا گیا، اور ایک روز ایسا بھی آیا کہ کفار کے خوف سے حشرات الارض کی مانند غار میں داخل کیا گیا۔ وہ بھی مقام شہود تھا اور یہ بھی مقام شہود ہے۔ اگر کچھ فرق ہے تو کشف صفات کا ہے، جیسا کہ پچھلی تقریر سے یعنی پچھلی ساری ڈسکشن سے معلوم ہوا کہ غار کا دہانہ کچھ اس طرح کا ہے کہ کسی چیز کا اندر داخل ہونا کسی طرح ممکن و آسان ہے، لیکن وہاں سے نکلنا آسان نہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بن رکھا تھا، کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے اور درخت نے آڑ کر رکھی تھی، لہٰذا راتوں میں وضو اور حاجت اور استنجے کے لیے نکلنے کی کیا صورت ہوتی ہوگی؟ یا تو حاجت کے وقت ان کا وقوع ہی نہیں رہا ہوگا بإذن اللہ، یا پھر خروج بطریق معجزہ ہوا ہوگا، واللہ عالم۔ تاریخ روانگی اور دوشنبہ کی اہمیت یعنی پیر کی اہمیت۔ روایت میں آتا ہے بیت عقبہ کے تقریباً 3 ماہ بعد یکم ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ یعنی پیر کے روز مکہ مکرمہ سے نکلے اور دوشنبہ کے روز ہی مدینہ منورہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ والے روز ہی یعنی پیر والے روز ہی دنیا میں تشریف لائے، اور رفیق اعلیٰ سے لقاء بھی اکثر روایات میں دوشنبہ کو ہی ہوا۔ غار ثور سے مدینہ منورہ کی طرف کوچ کرنا۔ جب غار ثور میں 3 راتیں گزر گئیں تو تیسری رات کی صبح کے وقت عبداللہ بن عریقت دوئلی، جسے راہبری کے لیے اجرت کے طور پر لیا تھا، وہ دونوں اونٹوں کو لے کر غار کے قریب آیا اور اس نے 2 اونٹ پیش کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوئے جس کا نام جدعہ یا قصوہ تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ردیف بنایا، اور دوسرے اونٹ پر حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عریقت سوار ہوئے۔ عبداللہ بن عریقت دوئلی متعارف اور مشہور راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستے سے ساحل کی طرف سے آپ کو لے کر چلا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک نم ہو گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ما یبکی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس بات نے رلایا؟ فرمایا کہ مکہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اس بات کا غم ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو عرش پر محسوس ہوئے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، سورہ قصص کی آیت نمبر 85 ہے۔ اور ہمارا یہ عالم ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے قدر نہیں کرتے، نمازیں پڑھنے میں سستی اور بہترین ہوٹلوں میں آرام کی غرض سے رہائش اختیار کرنا وغیرہ۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب تک کوئی مجبوری نہ ہو، ویزا کا مسئلہ یا مدینہ شریف کی زیارت کا ارادہ ہو تو مکہ کو چھوڑ کر نہ جائے۔ بہرحال جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے، سمندر کے کنارے کنارے سفر شروع کیا۔ مکہ کے دو جانب ہیں، ایک جانب اعلیٰ اور دوسرا جانب اسفل۔ وہ علاقہ جسے ہم جنت المعلیٰ کہتے ہیں وہ جانب اعلیٰ ہے، اور جہاں غار ثور ہے وہ جانب اسفل ہے۔ اسی وجہ سے سمندر کے کنارے کنارے جانب اسفل سے چلے، اسفل مکہ سے نکل کر اسفل اسفان سے گزرتے ہوئے منزل بمنزل ہوتے ہوئے قباء میں داخل ہوئے۔ ایک بڑی حقیقت، جہاں جہاں سے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہاں رحمتیں ضرور نازل ہوئیں، وہ علاقہ ضرور آباد ہوا، چہ جائے کا معنوی طور پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا ہو، وہ علاقہ رحمت کی لپیٹ میں آ جاتا تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جہاں پڑی نہیں ہے نظر وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے۔ تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی وہ جگہ کامیاب ہو گئی، اور جہاں نہ پڑی وہ کفر و شرک میں مبتلا ہیں۔ اور جس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا اس جگہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آباد ہی نہیں کیا۔ اب مکہ مکرمہ کو دیکھیں، پہاڑوں کا شہر ہے، لیکن غار حرا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے چنا، اور غار ثور کو سفر ہجرت میں قیام کے لیے۔ تو ان دونوں پہاڑوں کا تذکرہ اہل ایمان کی زبان پر قیامت تک رہے گا، ورنہ پہاڑوں سے تو مکہ بھرا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک جنبش صفات الہی کا مظہر ہے۔ غار حرا سے دیکھیں تو بالکل سیدھا کعبۃ اللہ نظر آتا ہے، غار ثور سے دیکھیں تو بالکل سیدھا کعبۃ اللہ نظر آتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کون سے کوپیما تھے؟ کیا ناپ تول تھا؟ لیکن سب حکم الہی، حب الہی، صفات الہی کا مظہر تھا۔ دیکھنے کے واسطے دیدہ بینا چاہیے۔ بہرحال اس دن اور تمام رات برابر چلتے رہے۔ دوسرے دن جب آفتاب کی تمازت بڑھی، دھوپ میں گرمی پیدا ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیلولہ یعنی آرام کے لیے سایہ دار درخت یا جگہ تلاش کی، وہاں چمڑے کا بستر بچھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آرام فرمایا۔ وہاں ایک نوجوان بکریاں چرا رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ طلب کیا۔ اس نے دودھ دوہ کر پانی ملا دیا تاکہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اہل عرب کی عادت تھی تازہ دودھ چونکہ گرم ہوتا ہے تو اس میں ٹھنڈا پانی ملا لیا کرتے تھے۔ آپ دونوں نے دودھ نوش فرمایا۔ اہل عرب عموماً اپنے چرواہوں کو اجازت دے دیتے ہیں کہ کوئی دودھ مانگے تو دے دیا کرو۔ یہاں ہمارا درس نمبر 33 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی
وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی